بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ ایک انسان سے پوچھے گا کہ اے شخص، میں بیمار تھا، تو میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آیا تھا؟ تو وہ شخص کہے گا حیران ہو کر کہ اے اللہ، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے جبکہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی سب کچھ عطا فرمانے والا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ کیا تجھے پتہ نہیں چلا کہ میرا فلاں بندہ، تیرا مسلمان بھائی بیمار تھا اور تو میرے لیے اسے دیکھنے نہیں گیا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیمار کی عیادت کرنا کتنا ضروری عمل ہے۔ اور جب بھی مریض کے پاس بیٹھیں تو اچھی اچھی باتیں کیجئے، اسے ہوپ دلائیے کہ انشاءاللہ جلد ہی آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، میرے اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ مایوسی کی باتیں بالکل نہ کیجئے اور زیادہ دیر مریض کے پاس بیٹھے نہ کہ وہ تھک جائے، اکتاہٹ محسوس کرے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بیمار کی دعا کو رد نہیں کرتا، اس لیے اسے خوش کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں۔ غیر مسلم کی عیادت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک یہودی بچہ بیمار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے گئے۔ تو اس لیے اگر کوئی غیر مسلم بیمار ہو جاتا ہے تو آپ اس کی عیادت کر سکتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کسی کی عیادت کرنے جاتا ہے، اگر صبح کو نکلتا ہے تو شام تک، اور اگر شام کو گھر سے نکلتا ہے عیادت کے لیے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب تک وہ عیادت میں مصروف رہتا ہے تو وہ جنت کی کیاریوں میں چڑھتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، مریض کی عیادت کرو اور قیدی کو چھڑاؤ۔ قیدی کو چھڑانے سے مقصد جو بے گناہ اگر پکڑے جائیں، گرفتار ہو جائیں تو ان کو چھڑانا ثواب والی بات ہے اگر کوئی بے گناہ ہو تو۔ اس حدیث میں جو دوسری بات کی گئی ہے وہ ہے بیمار کی عیادت کرنا۔ عیادت کیا ہے کہ بار بار لوٹ لوٹ کر آنا، یعنی صرف بیمار کا حال ہی نہ پوچھیں بلکہ اسے اچھے طریقے سے تسلی دیں اور ہو سکے تو اس کے علاج کروانے میں اس کی ہیلپ کریں جہاں تک ہو سکے۔ یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ جب بھی مریض کی عیادت کرنے جائیں تو یہ الفاظ لازماً کہیں کہ لا بأس طہور انشاء اللہ۔ کیا کہیں؟ لا بأس طہور انشاء اللہ۔ کیا مطلب؟ کہ آپ اسے کہیں کہ اللہ اس بیماری کے بدلے میں تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ تو مریض کو کتنی تسلی ملے گی۔ اور اگر آپ کو دم آتا ہے تو مریض کو دم کر دیں، کیونکہ یہ بہت آسان سا دم ہے اور بہت پاورفل دم ہے۔ اس کے سینے پہ دایاں ہاتھ رکھ کر 3 دفعہ خالی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھیں، پھر اس کے بعد اسأل اللہ العظیم ورب العرش العظیم۔ اگر میل ہے تو ان یشفیکا، اور اگر فیمیل ہے تو ان یشفیاکی کہیں۔ تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی پہ موت کا وقت ابھی نہیں آیا، یعنی نزع کا وقت نہیں ہے، اس کی موت کا وقت نہیں، تو یہ دم لازماً اثر کرے گا۔ جو مریض ہے کسی بھی حد تک بیمار کیوں نہ ہو، اس لیے انشاءاللہ اس کو افاقہ لازماً ملے گا اس کی بیماری میں۔ تو اس کے ترجمے کو سمجھتے ہوئے آپ دم کریں کہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، اور آگے اسأل اللہ العظیم، کہ میں سوال کرتی ہوں اللہ عظیم سے، ورب العرش العظیم، اور میں سوال کرتی ہوں عرش عظیم کے رب سے، این یشفیہ کا، یہ کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے۔ اور جب آپ اللہ کو اللہ کے عرش عظیم کا رب ہونے کا واسطہ دیں گے، اللہ کو عظیم ہونے کا واسطہ دیں گے، اور پھر یہ حدیث کی بھی دعا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ لازماً اثر کرے گی اور اس کی وہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ صحت میں لانے کے لیے ذریعہ بنے گی اور اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ اور اگر دیکھیں کہ یہ بھی ایک بڑی آسان سی دعا ہے، اس سے آپ کو کتنا ثواب ملے گا کہ مسلسل آپ اللہ کی رحمتوں میں رہیں گے، وہ فرشتوں کی مغفرت کی دعا میں رہیں گے کہ آپ یہ ساتھ اگر کسی کو شدید درد میں مبتلا ہے یا ویسے معمولی بھی درد ہو چاہے، تو آپ ادھر ہاتھ رکھ کر دایاں، تو پھر آپ پڑھیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ
یہ دعا بھی 3 مرتبہ پڑھ کر دم کریں تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انشاءاللہ درد دور ہو جائے گا۔ اور کیونکہ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے عیادت کرنے کا، اس لیے عیادت کرتے ہوئے مریض کے ساتھ فضول بولنے کی بجائے اسے مسنون دعاؤں سے دم کریں تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مرض جو ہے وہ دور ہو اور اللہ تعالیٰ اسے صحت کی طرف لے کے آئے اور مریض کے لیے باعث تکلیف نہ بنے۔ اور دیکھیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مریض کی عیادت کرنے والا گھر واپس آنے تک جنت کے باغوں میں رہتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے جب بھی کوئی آپ کا واقف کار یا جو بھی آپ کے ہمسائے میں ہے، رشتہ داروں میں ہے، بہن بھائیوں میں ہے، بزرگوں میں ہے، کوئی بھی تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے، تو آپ لازماً اللہ کی رضا کے لیے ادھر جائیں، اس کا حال احوال پوچھیں اور سنت طریقے سے اسے دم وغیرہ کریں اور زیادہ ان کے پاس نہ بیٹھیں۔ اور کھانے وغیرہ کا خاص طور پر آج کل جو عیادت کرنے جاتے ہیں تو جب تک وہ 1-2 ٹائم کا کھانا نہیں کھاتے وہ واپس نہیں آتے، تو اس لیے کوشش کریں کہ اگلے کے ایک بوجھ نہ بنے بلکہ اگلے کے لیے آسانیوں والا معاملہ کریں، آمین۔ تو ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالی ہم سب کو مسنون طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔